ویلکم بیک ناظرین. رامے صاحب گفتگو کر رہے تھے جی ایم اوز کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے. ویری کوئک بیفور وی شفٹ ٹو انرجی, جو سیڈ افورڈیبلٹی ہے وہ پاکستان میں اس کا کیا لائک واٹس دی سچویشن رائٹ ناؤ؟ دیکھ ابھی بھی جو کوالٹی سیڈ ہے وہ ہمارا عام فارمر نہیں کر سکتا. وائی؟ ایکسپینسو ہے, خرید نہیں سکتا. ایکسپینسو ہے. ایک چیز ایکسپینسو ہے, یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہے وہ واقعی وہی ہے جو بیچا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, آپ فارمرز کو آپ دیکھیں 80 جو کہ آلموسٹ 90% ہمارا اسمال فارمر ہے, جس میں یعنی کہ جو 3-4 ملین ہمارا ٹوٹل جو فارمر ہے 8.6 ملین ہے میرا خیال کہتا فارم جو ہیں, ان میں سے جو کہ مور دین 3 ملین جو ہیں وہ لیس دین 2 ایکڑ ہیں. لیس دین 2 ایکڑز؟ ہاں جی, 2.5 ایکڑ, لیس دین 2.5 ایکڑ. اور ان میں سے 1.4 ملین جو ہیں وہ لیس دین 1 ایکڑ ہے. اب مجھے بتائیں آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ جو مہنگا جا کے بیج خریدیں, کیا گورنمنٹ دے گی؟ گورنمنٹ تو پہلے کسانوں کو مار رہی ہے. اب گندم کا دے لیں, گندم کی کاسٹ پر ایکڑ جو پروڈکشن تھی اس کو پر گئی من وہ تھی 4000, آپ اس کو کہتے 2000 روپے بیچیں. یہ دیکھیں نا, یہ ملٹی نیشنل کمپنی کھیلتی کیسی ہیں. اب جب کھاد بیچنے کی باری آتی ہے تو یہی گورنمنٹ کہتی ہے جناب وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا فارمر جو ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے؟ آلریڈی جو ہے ہم تقریباً کوئی 30% جو ہے جو ہمارا کیش کراپ ہے جس میں کپاس اور باقی ساری چیزیں آتی ہیں اس کی ییلڈ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. فار دس واٹ ول وی ڈو؟ آگے کیا کریں گے؟ لائک یہ کوئی اتنا سمپل آنسر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ایک پروگرام میں ہو سکتا ہے, لیکن کون سے ایسے فارمیٹو سٹیپس ہیں کہ اس کے لیے لگائے جائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے, آپ ہر چیز کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں, کھانے کے بغیر نہیں. یہ یاد رکھیں, جس دن کھانا ختم ہوا نا اس ملک میں, کسان نے ہڑتال پہ چلا گیا, آپ اس ملک کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. رشیا کی 100 باتیں کہیں, مگر جس دن ان کا جو فوڈ کا پرابلم ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہوئی نا, جس ملک میں یہ پرابلم ہو جائے نا وہ ملک سسٹین نہیں کر پاتا. یہ گورنمنٹ تو آپ بھول جائیں نا, گورنمنٹ تو بہت نیچے کی چیز ہے. ہمیں فارمر کو عزت دینی ہے. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو سبسڈی ہے نا ہماری, اس سبسڈی کا سٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی جو سبسڈی دیتے ہیں, مثلا ہم کہتے ہیں جی ہم ہے نا ایک بیگ پہ دے دیتے ہیں 1000 روپیہ, جو 9000 کا بیگ آتا ہے 1000 گورنمنٹ دے دے گی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1.4 ملین جو کہ میرا 1.4 ہے 1.2 ہے, ایگزیکٹ نمبر بول رہا ہے, 1 ایکڑ مجھے بتائیں وہ 8000 کا ایک بیگ افورڈ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ آپ بیسکلی سبسڈی دے رہے ہیں بڑے فارمرز کو. آپ یہ ختم کریں یہ 1000 والی, آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو سمال والا کون سا ہے. یعنی جو ایلیٹ کیپچر کی جو بات ہوتی ہے وہ صرف آپ یہ دیکھیں جو لیس دین 1 ایکڑ کون ہے, لیس دین 2 ایکڑ کون ہے, آپ پھر ان کو دیں فری آف کاسٹ, باقی کسی کو نہ دیں. جن کو ضرورت ہے ان کو دیں نا. اگر پاورٹی ختم کرنی ہے کہ پروڈکشن بڑھانی ہے, بھی بڑا جو ہے اس کو آپ 1000 کی نہیں بھی دیں تو افورڈ کر لے گا. بلکہ یہاں پر آپ ہولڈنگ کو جنم بھی دیتے ہیں, کیونکہ وہ سمال کو بیچتا نہیں, وہ بڑے والا کہتا ہے میرے پھینکتے جاؤ ساری سبسڈی والی. اچھا ایگریکلچر سے تھوڑا پاور سیکٹر کی طرف جاتے ہیں. کافی بوم ہوا سولر کا, واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ لوگ اور ویدر یہ سسٹینیبل ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو ہمارا چاہیے تو ہمیں رینیویبل پہ جانا چاہیے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, مگر اس میں صرف سولر نہیں ہے, ہمیں کمپریہنسو پیکج پہ جانا چاہیے. مثلا ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹی ہے نیوکلیر کی, ہمیں نیوکلیر فار گرین انرجی پہ جانا چاہیے. ہماری اسٹرینتھ ہے, یہ تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا, جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے. تو جو چشمہ 1 اور چشمہ 2 جو ہم نے بنایا ہے چین کے تعاون سے, اس کی لائک واٹ از دا ابھی جو ہے ابھی 4000 پہ جا چکی ہے ہماری اسی پروڈکشن. ابھی چشمہ 5 بن رہا ہے, جو چائنا کا ہی تھا, چشمہ 5 بن رہا ہے میاں والی میں. اس سے آگے بھی چلیں گے, میرے خیال 2050 تک ہمارا پلان ہے کہ ہم 40,000 پہ چلے جائیں گے جو کہ نیوکلیر انرجی پیدا ہوگی. ایک جو چیز میں پلان نہیں کہتا ہوں وقت کے مطابق ہوتی ہے. آپ کو لوگ تنگ تھے گورنمنٹ سے, ان کے ریٹ سے, سب سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہم انسٹال کر لیتے ہیں, مگر گورنمنٹ نے ساتھ انسینٹو کیا, یہ آپ کریں تو ہم آپ سے خرید بھی لیں گے جو زیادہ ہوگی, ہم آپ کو سستا دے رہے ہیں, یہ وہ سارا کچھ کر دیا. اب نیٹ میٹرنگ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, سنیں. پرابلم اس وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دیکھو آپ جو مرضی کر لے اسٹیٹ, آپ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کو آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے. آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, پیمنٹ کرنی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے, آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے.
وہ پیمنٹ آپ کہاں سے کریں؟ لیکن جس طرح ہم اگر لوگ کنزیوم ہی نہیں کریں گے، آپ کو بل نہیں ملے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ اچھا، لیکن یہ بھی پھر اس پہ اسی بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر ایک عام چھوٹا جو ہے وہ یوزر ہے، جس طرح ایگریکلچر میں انڈسٹری کے اندر چھوٹا انڈسٹریل سروائیو نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک عام آدمی جس نے سولر لگائے وہ کہتے ہیں میں پیسے کیوں دے رہا ہوں. یہی بات ایک چیز. دوسرا، سولر تو عام آدمی لگاتا ہی نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا سا مڈل کلاس کے اوپر ہوگا تو لگاتا ہے، کیونکہ ایکسپینسو بھی ہے. شروع میں تو بہت ایکسپینسو تھا، اب چاہے تھوڑا پھر بھی ابھی بھی 5 واٹ کا لگائیں تو میں 9-10 لاکھ تو لگ جاتا ہے. آپ کی میجارٹی جو 44% جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے. اچھا، ہم پاورٹی لائن کے حوالے سے تو بات جو ہے وہ کر چکے ہیں، لیکن کمنگ بیک ٹو اوریجنل پارٹ، یہ ساری جو ہے وہ ایشوز ہیں جو سی پیک سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. وے فارورڈ ویری کوئک ان ٹرمز آف واٹ اٹ شوڈ بی اے وے فارورڈ ٹو 3 points if I would say کہ جو بالکل ایسے ہوں کہ ٹھوس اقدامات ہوں، وہ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو پرابلم تھے نا آپ کے سی پیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سی پیک نے ہمیں ہیلپ کی تھی ان کو سالو کرنے کی، جی، مگر ہماری بیڈ پالیسی چوائسز نے ہمیں اس پہ امپیکٹ کیا. ٹھیک، وہ سی پیک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہے، وہ سی پیک کے نہیں ہے. دیکھیں، پہلی چیز جو کہ امیجیٹ کرنے والی چیز ہے، ہمیں ایگریکلچر کو جو کارپوریشن ہے اس کو جنگی بنیادوں پہ کرنا ہے، کہ جس کو ہم نے ایگریکلچر کو بڑھانا ہے. ایگریکلچر آپ کے بہت سے مسائل کا حل ہے اور بڑا شارٹ ٹرم. میں ایک سیڈ لے آئے نا، کوالٹی سیڈ لے آئے، آپ ڈبل کر سکتے ہیں پروڈکشن. اگر اس سال آپ نے 4 بلین کی ایکسپورٹ کی، نیکسٹ ایئر آپ 10 بلین کی کر سکتے ہیں، اور اس میں پاورٹی بھی ختم ہوگی، سارا کچھ ختم ہوگا. صرف کوالٹی سیڈ لے کے آئیں، اور چائنا آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور یہاں پر گورنمنٹ کو جو عقل مندی کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو سبسڈی اسٹرکچر میں بات کر رہا تھا، اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. سیڈ کس کو مفت دینا ہے، کس کو ترسیل اس کی صحیح ہو، کس کو مفت دینا ہے اور کس کو پیسے پہ دینا ہے. یہ نہ ہو کہ 500 کی سبسڈی دیں، امیر تو لے جائیں، غریب پھر رہ جائیں. دوسری جو چیز ہے انڈسٹریلائزیشن، یہ امیجیٹلی جیسے ایگریکلچر کا کہہ رہا ہوں نا میں، ایسے اس پہ کام کریں. اب جو ہماری انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارے ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، جو بجلی کی پرائز بہت زیادہ ہے، گیس کی زیادہ ہے، ساری چیزوں کی پرائز زیادہ ہے. نمبر 2، ہمارا جو کہ بزنس انوائرمنٹ ہے انتہائی پتھیٹک ہے. وہ یعنی کہ انوائرمنٹ اگر بزنس فرینڈلی کیا نا، بزنس اینیمی ہے، یعنی ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کسی بھی چل جائیں، دیکھیں نہیں غلطی ماننی تو نہ صحیح، آپ کسی بھی چل جائیں، آپ کا کام کہہ رہے ہوتا نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون، انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی، سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. حقیقت تو وہی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. نمبر 3، آپ نے یوتھ کی سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. اینڈ وین وی ٹاک آف اسکل ڈیولپمنٹ تو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ جو ہمیں چاہیے، مثلا جو آپ دیکھیں نا کہ اگر تو آپ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس صحیح کر لیتے ہیں اسپیشل اکنامک زون کے ساتھ مل کے سی پیک کے، آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس اکنامک زون میں کون سی اسکل چاہیے ہوگی، اس علاقے میں وہی اسکل دیں. سو 3 points، ایگریکلچر، انڈسٹری اور اسکل ڈیولپمنٹ. ناظرین، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. گفتگو سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی